میری بھابھی روز مجھے اور بھیا کو ملک شیک بنا کر پلاتی۔ ایک روز بھابھی نے میرے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ ہمارے ماں باپ چیختے رہے مگر بھائی اور میں کچھ نہ کر سکے۔ ہمیں ایسے لگتا جیسے کسی نے ہمیں رسی سے باندھ دیا ہو۔ اس کے بعد اچانک بھابھی کو مجھ سے محبت ہونے لگی۔ میں انہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنے لگا۔ ایک روز مجھے شک ہوا تو میں نے ملک شیک نہ پیا۔ اس روز تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب بھابھی نے مجھے۔ آج میں پورے 2 سال بعد اپنے گھر آ رہا تھا، وہی گھر جہاں ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کسی نے دروازہ کھولا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ یقیناً یہ انم بھابھی ہی تھی۔ خیر میں گھر میں داخل ہوا تو یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ آس پاس کے گھروں میں روشنی مکمل تھی اور بجلی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور فون کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ دیکھا تو پورا گھر خالی تھا، گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ خیر میں چلتا چلتا بھیا اور بھابھی کے کمرے تک پہنچا، دیکھا تو ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب ظاہر ہے انم بھابھی گھر پر ہی تھیں، دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مڑ کر تک دیکھا نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اتنی بے نیازی، اگر میں نہ ہوتا کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ کون آیا ہے اور سیدھے ہی دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو اندر کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور یقیناً انم بھابھی جاگ رہی تھی۔ گھر کی تنہائی دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی میں انم کو دیکھا تھا۔ وہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی اور اس کی باتیں مشری سے میٹھی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں اسے دوسرے روپ میں بھی دیکھوں گا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے اسے بیوی بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کزن مجیب کی شادی میں دیکھا تھا۔ انم کی نگاہوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ہم دونوں کو جیسے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہو، مگر ہم دونوں کے بیچ میں ایک حجاب قائم رہا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ لمحات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر ایک خواب کی طرح ہوتے ہیں۔ انم سے میری یہ پہلی ملاقات آخری ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اسے حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ان دنوں امی اور ابو میرے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوگا۔ امی نے بڑے بھائی سہیل کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں ان دنوں اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں گھر والوں کو ٹائم ہی کم دیتا تھا۔ خیر بھائی کا رشتہ ہوا تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور امی جب بھائی کی دلہن بیاہ کر گھر لائیں اور میں نے بھابھی کا چہرہ دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ انم ہی تھی۔ انم کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور 3 دن بعد گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ میں نے پردیس میں آ کر محنت مزدوری کی، اپنا دل لگانے کی بہت کوشش کی، مگر میں انم کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ جب تک میرے دل میں انم کے لیے جذبات بہن جیسے نہ ہو جائیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک گھر میں رہنا، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کی بیوی کے لیے ایسے جذبات رکھنا کہ ایک غیر اخلاقی بات تھی۔ 5 وقت کی نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میں نے اپنی منزل پا لی تھی۔ مجھے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا تھا۔ میں نے انم کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا۔ اب میں اس قابل تو تھا کہ اس گھر میں بنا کسی جذبے کے اپنی بھابھی کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ اس لیے میں 2 سال کے بعد گھر لوٹ آیا، لیکن جب میں گھر آیا تو گھر میں نہ ہی میرے ماں باپ تھے اور نہ میرا بھائی موجود تھا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور بھابھی نے دروازہ کھولا تو مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باقی گھر والے کہاں گئے ہیں۔ خیر میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماضی کے دنوں کو یاد کر کے میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ انم کے لیے میرے دل میں وہ جذبات نہیں رہے۔ میں چپ چاپ لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کب نیند آ گئی۔ کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو گھر میں چھوٹی سی ہلچل سی تھی۔ دیکھا تو گھر کی بتیاں جل رہی تھی اور بھائی گھر آ چکے تھے۔ انم انم کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ میں نے کہا، بھائی میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں، بھابھی نے مجھے پوچھا تک نہیں ہے۔ بھائی نے تو شکوہ نگاہوں سے انم کو دیکھا، جب میں عجیب سی ویرانی تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ بھیا نے مجھے کھانے پر آنے کا کہا تھا،
وہ بھی کچھ پریشان ہی لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول غیر معمولی سا تھا۔ خیر میں نے دونوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں ابا کی کرسی کی طرف دیکھا جہاں وہ موجود نہیں تھے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے، کیونکہ میں کسی کو بنا بتائے ہی گھر سے چلا گیا تھا، لیکن بعد میں نے فون بھی انہیں نہیں بتا دیا تھا۔ میں دوسرے شہر میں آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اماں ابا کے بارے میں صبح پوچھ لوں گا، ہو سکتا ہے وہ کہیں گئے ہوں، صبح ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی تو گھر پھر سے خالی تھا۔ میں نے دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں ابا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تب میری نظر دروازے پر پڑی جہاں انم کھڑی تھی۔ وہ بھی پریشان منہ لٹکائے ہوئے کھڑی تھی، مگر وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ انم بھابھی، اماں ابا کہاں ہیں؟ میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے پوچھا تھا۔ وہ پرانے گھر چلے گئے ہیں۔ پرانے گھر؟ وہ کیوں؟ میرا لہجہ دھیما سا تھا۔ آپ جا کر ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ میں نہیں جانتی، وہ جیسے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں امی کی طرف چلتا ہوں۔ کیوں ناشتہ نہیں کرو گے؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور میں اماں کے گھر جا کر ہی پوچھ لوں گا کہ آخر وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر کیوں گئے ہیں، اور ناشتہ بھی انہی کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ دوسری گلی میں موجود میں اپنے پرانے گھر آ گیا تھا جہاں سے ہم شفٹ ہو کر اس نئے گھر میں گئے تھے۔ دراصل ہمارا پرانا گھر کافی چھوٹا تھا، اس لیے ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بھیا کی شادی بھی یہیں ہوئی تھی، لیکن اب اماں ابا کا گھر میں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ برسوں بعد اماں سے ملا تو بہت خوش ہوئے، مجھ سے پیار کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ انہیں کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ خیر، اسے قسمت کا لکھا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ماں سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ اماں ابا نے مجھ پر غصہ بھی کیا تھا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے انہیں منا لیا تھا۔ وہ بھی مجھے یاد کر کے بہت روتے تھے۔ خیر، جب سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ لوگ نئے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ یہاں آ کر کیوں پھر سے آباد ہو گئے ہیں؟ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ بس بیٹے، کیا بتاؤں، تم تو جانتے ہو شادی کے بعد بچوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر انم یہی چاہتی تھی کہ ہم لوگ الگ گھر میں رہیں۔ اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اور سہیل تو بھیگی بلی کی طرح منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ وہ بیوی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ امی کی مایوسی دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ سوچا نہیں تھا کہ انم اس قدر تلخ اور سخت مزاج کی نکلے گی، میرے ماں باپ کو اپنے گھر سے ہی نکال دے گی۔ اماں، آپ لوگوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا کہتے بیٹا، اس نے تو آسمان پر سر اٹھا رکھا تھا۔ اور ایک دن صبح صبح وہ شور کرنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے اپنی ساس پر شک ہے، یہ گھر کا پانی بند کر دیتی ہے۔ بھلا بتاؤ بیٹا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں تھا کہ میں تیسری منزل پر جا کر پانی کی ٹینکی بند کروں؟ وہ بات بات پر جھگڑا کرتی تھی۔ سہیل بھی اسی کا ساتھ دیتا تھا۔ بس بیٹا، دلوں میں بدگمانیاں آ جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انم کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، تبھی اس نے ہم لوگوں کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ امی کی بات سن کر میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ یقیناً انم کسی اور ہی چکر میں ہوگی، تبھی تو اس نے امی اور ابا کو گھر سے نکالا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تھا اور مجھ سے نام تک نہ پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، کدھر آیا ہوں، تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ انم ضرور کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی خبر وہ گھر والوں کو نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کچھ دن وہیں رہوں گا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آخر انم کی اس عجیب و غریب تبدیلی کا سبب کیا ہے۔ اگلے دن میں صبح صبح بھائی کے گھر آ گیا، اور دروازہ آج پھر انم نے ہی کھولا تھا۔ روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی موٹے موٹے لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی پھولی ہوئی تھی، حالانکہ پچھلی رات میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت مجھے حیران کر رہی تھی۔ خیر، میں اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ انم سارا دن کرتی کیا ہے، اور میرے بھائی تو بڑے ہی دلیر آدمی تھے، وہ کیسے ایک عورت کی مٹھی میں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور شکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑے مان اور ادا سے بولی، تم میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھاؤ گے؟ کل بھی منا کھانا کھائے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ تب وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ اچھا سنو، میں نے تمہارے بھیا کے لیے ملک شیک بنایا ہے، تم وہ پیو گے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں کر رہا۔ نہیں، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، انم نے یہ کہا اور ملک شیک لینے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر شک میں پڑ گیا، آخر وہ مجھے کھانا کھلانے اور ملک شیک پلانے کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟
میں دبے قدموں میں انم کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا وہ دودھ میں کیلے ڈال کر ملک شیک بنا رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈبی سے کچھ نکالا تھا جسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یقیناً وہ اس ملک شیک میں ملانے والی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ اچانک وہ ڈبی سامنے پھینک دی اور ملک شیک گلاس میں ڈال کر میری طرف آ گئی، لیکن میں اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا تھا کہ انم چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ وہ اپنا دن آزادی سے گزار سکے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں آج ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے مجھے نیند آئے، بلکہ سارا دن جا کر گزاروں گا۔ رات کو تو بھیا گھر آ جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نوٹ نہ کیا، پھر جب مجھے شک ہوا تو میں باہر بھاگا۔ دیکھا تو انم کچن کے دروازے کے آگے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھول چکے تھے۔ اس کا چہرہ تو جیسے پھٹنے والا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور مجبوراً ہاسپٹل لے گیا۔ اس وقت بھیا کو کال کرنا فضول تھا، وہ اس وقت آفس میں ہوتے تھے، انہیں آنے میں 1 گھنٹہ لگ جانا تھا، اس لیے میں انم کو ڈاکٹر کے پاس خود ہی لے گیا۔ ڈاکٹرز نے جب انم کی حالت دیکھی تو اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا۔ میں 3 گھنٹے بے چینی سے باہر ٹہلتا رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگا کہ آپ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ غالباً وہ مجھے ان کا شوہر سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر اس حالت کی وجہ کیا ہے۔ تب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی بھر گیا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے جسم وقتی طور پر پھول جاتا ہے۔ اگر مریض دیر کر جائے تو پھر اس کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گردے ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت تھی؟ انم کو آخر نمک کھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا وہ اپنی جان کی دشمن بن گئی تھی، یا پھر یہ صرف اس کی چال تھی؟ میں دل میں سوچنے لگا، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر انم کی حالت کافی خراب تھی، اس وقت اسے کوئی بات کرنا فضول تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ انم سے اس وقت کوئی بات چیت ایسی مت کیجیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ہاں البتہ ہم انہیں شام کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ انم کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے فون کر کے بھیا کو بتایا کہ اس طرح بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ بھیا کافی فکر مند ہوئے، اس وقت گھر آ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ بے شک واپس چلے جائیں، آپ کے آفس میں آپ کی ضرورت ہوگی، میں امی کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، ہم خود بھابھی کا خیال رکھیں گے۔ بھائی کافی مطمئن ہو گئے اور اپنی بیوی سے مل کر واپس چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں آفس میں بہت ضروری کام ہے، وہ شام کو ہی گھر واپس آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور میں بھابھی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر میں جانتا تھا کہ انم اب کافی زیادہ بدل گئی ہے اور شاید اس محبت کے قابل بھی نہ رہی جو کبھی میرے دل میں اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن دشمن بھی بیمار ہو تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں کمرے سے باہر گئیں۔ میں بھی کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ہم دونوں نے انم کو آرام کرنے کا کہا تھا۔ تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر ایک پرچہ پڑا تھا جسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ میں نے پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس میں مختلف قسم کی ہدایات لکھی ہوئی تھیں، جس میں خاص کر نمک کے خاص استعمال کا ذکر تھا۔ میں نے انم کی طرف دیکھا، وہ شاید نظریں چرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچہ دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کہا انم یہ کیا ہے؟ کیا تم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ تمہیں پتہ تھا کہ نمک کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتہ تھا تو پھر جس نے تمہیں یہ ہدایت لکھ کر دی ہیں اس نے کیوں لکھ کر دی ہیں؟ اور وہ کون تھا؟ میرا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر انم رونے لگی۔ مجھے اس کا رونا اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس پرچے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اماں کو وہ پرچہ دکھایا۔ اماں پرچے دیکھتے ہی کہنے لگی بیٹے یہ تو کسی نے تعویذ بنوایا ہے، اور اس تعویذ کو 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اماں اس تعویذ کا انم سے کیا تعلق ہے، اور یہ کیوں استعمال کرتی ہے؟ کیا بھیا کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ میں نے کہا، لیکن امی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ انم کا رویہ شروع سے ہی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس معاملے سے خود کو الگ ہی کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ اگلے دن انم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے لگا شاید وہ بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے گی، لیکن اس نے جو بات کہی وہ مجھے حیران کر گئی۔ کہنے لگی تم شاید سمجھتے ہو کہ وہ لمحات بھول گئی ہوں جس میں تم نے مجھ سے محبت کے دعوے اور وعدے اور جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، جس میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں تم سے شادی کرنے آؤں گا۔
تم نے تو شاید وہ باتیں مذاق میں کہی ہوں گی، لیکن میرے لیے تمہاری دل لگی بن کر رہ گئی۔ میں تو تمہیں دل سے لگائے بیٹھی تھی، پھر ماں باپ نے میری شادی تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی۔ اس معاملے میں تو کچھ نہ کر سکی تھی، لیکن میں نے تمہاری ماں کو بتا دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر میرا دل کسی اور کو اختیار دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت اور اس وقت تک بس چکی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کی۔ یہاں آ کر میں نے تمہیں بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا تھا، اور پھر وہ دل کسی اور کے لیے نہ دھڑکا اور نہ ہی دھڑک سکتا ہے۔ مجھے تمہاری ماں پر بہت غصہ آیا تھا، میرے اندر انتقام کی آگ جلنے لگی تھی۔ میں کالے علم اور تعویذ کے چکر میں پڑ گئی۔ میں نے کالا علم کروا کر سہیل کو اپنی مٹھی میں کر لیا، پھر میں تمہاری ماں پر ظلم کرتی تھی، اپنا بدلہ اسی طرح سے لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے تمہارے ماں باپ کو اس گھر سے نکال دیا۔ سہیل سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکا تھا۔ میں نے اسے علم کے ذریعے باندھا ہوا تھا۔ میں کسی بھی طرح تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ میں اگر ایک اور عمل کروں تو تم مجھے مل جاؤ گے، تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ یہ عمل نمک سے کیا جاتا تھا۔ میں تمہارا پتلا بنا کر اس پر نمک جلاتی تھی اور کچھ نمک مجھے کھانا ہوتا تھا۔ اور دیکھو، یہ میرے عمل ہی کی تو طاقت تھی کہ تم گھر واپس آ گئے ہو۔ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، میں جانتی تھی کہ تم آ جاؤ گے، اور میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تم میری واحد محبت ہو، پہلی اور آخری۔ دیکھو، اسی لیے میری اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اب میں تمہارے بھائی سے طلاق لے کر تم سے شادی کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یا خدایا، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں نے سوچا تھا کہ میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کیسے اپنے ماں باپ کو یا خود کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ پھر ایک لڑکی سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اسے شادی کرنے آؤں گا، اور اسے یوں بھلا دیا جیسے میں اسے جانتا ہی نہ ہوں۔ میں نے اس سے بات تک نہ کی، مگر کیا کرتا، اب میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ بس اس دن میں نے انم سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں نے کہا، اب تم میری بھابھی اور میرے بھائی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن چکی ہو۔ رہی بات تعویذوں یا کالے علم کی، تو تم چاہو جتنے مرضی مجھ پر کرو، میرا ان باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہوں۔ شاید تمہیں سمجھانا میرے نصیب میں تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تم کر رہی ہو، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ دنیا میں بھی تم کچھ حاصل نہیں کرو گی، اور آخرت میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، میرے ماں باپ سے معافی مانگ لو، اور میرے بھائی کی قدر کرنی شروع کر دو، اور اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ میں اپنی شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گا، تم بھی سب کچھ بھول جاؤ، اسے قسمت کا لکھا سمجھو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا تھا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ انم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس نے توبہ کر کے میرے ماں باپ سے معافی مانگ لی۔ آج وہ سب اکٹھے رہتے ہیں، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتا ہوں۔ آخر کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی تھی۔ میرے ساتھ رہنے سے حالات پھر خراب ہو سکتے تھے، اس لیے میں یہاں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔